جن نوجوانوں یا جوانوں بہن بھائیوں کے چہرے پر دانے ہیں یا بدن کے دیگر حصوں پر چھوٹے بڑے دانے نکلتے ہیں، بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے، بغیر کسی خرچے کے ان کو اس بیماری سے نجات مل سکے۔ تو ان دانوں کے خاتمے کے لیے پھر ایک مجرب وظیفہ ہے، وہ وظیفہ ہے دوبارہ آپ نے 3 دفعہ پڑھ کے یہی عمل کرنا ہے، پھر 3 دفعہ پڑھ کے یہی عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت روحانی چینل میں خوش آمدید سامعین عزیز وقار۔ بہت سے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے پر دانے نکلتے ہیں، وہ چہرے پر نکلے ہوئے دانے کے حوالے سے روحانی علاج کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو سوچا کہ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں اس نیت سے پیش کی جائے کہ جن نوجوانوں یا جوانوں بہن بھائیوں کے چہرے پر دانے ہیں یا بدن کے دیگر حصوں پر چھوٹے بڑے دانے نکلتے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے ان کو قرآن و حدیث سے روحانی علاج پیش کیا جائے، تاکہ وہ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے، بغیر کسی خرچے کے ان کو اس بیماری سے نجات مل سکے۔ سامنے دیو کا دانے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، چہرے پر نکل رہے ہوں، تو یاد رکھیے اس کا اکثر جو سبب ہوتا ہے، اکثر جو وجہ ہوتی ہے، وہ نظر بد ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کریم نے ان کو حسن سے نوازا ہوتا ہے، تو جب ان کے چہرے پر نظر لگتی ہے تو نظر بد سے اثر سے ان کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ تو اگر کسی کو چہرے پر دانے کا مسئلہ آ جائے تو وہ نظر بد کے خاتمے کے لیے جو وظائف آپ سے پہلے بھی ویڈیو میں بتائے گئے تھے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ 7 بار، یا انا اعطیناک الکوثر سورہ کوثر 3 بار، مختلف وظائف آپ کی خدمت میں پہلے پیش کیے گئے تھے۔ آپ نظر بد کے خاتمے کا وظیفہ پڑھ کر اپنے آپ کو دم کریں انشاءاللہ العزیز۔ پہلے تو اس کی برکت سے ہی نظر بد کا اثر اگر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی برکت سے وہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ بعض اوقات وہ دانے قائم رہتے ہیں، نظر بد کا وظیفہ بھی پڑھ لیا پھر بھی دانے ختم نہیں ہو رہے، تو ان دانوں کے خاتمے کے لیے پھر ایک مجرب وظیفہ ہے، وہ وظیفہ ہے سورہ یاسین شریف کی آخری آیت، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ یہ آخری آیت جو سورہ یاسین شریف کی ہے، یہ 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے شہادت کی انگلی پر دم کر دیں اور زبان پہ لگا کے اس کو تھوڑا سا گیلا کر لیں، اور جہاں دانہ ہے اس پر پھیر لیں، جہاں بھی دانے آپ کے چہرے پر، ہاتھ پر، بدن کے کسی بھی حصے پر ہیں، تو 3 بار یہ آیت کریمہ پڑھ کے زبان اس پہ انگلی زبان پہ رکھ کے گیلی کر لیں اور دانے پہ لگا لیں اور دم بھی کرتے ہیں۔ دوبارہ آپ نے 3 دفعہ پڑھ کے یہی عمل کرنا ہے، پھر 3 دفعہ پڑھ کے یہی عمل کرنا ہے، صبح دوپہر شام 9 بار صبح پڑھنا ہے، 9 بار دوپہر، 9 بار شام۔ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ نے اس دانے پر دم کرنا ہے۔ کچھ بچوں کو، بڑوں کو بڑے بڑے دانے نکل آتے ہیں چہرے پر، بدن کے مختلف حصوں پر، تو یہی وظیفہ پڑھ کے آپ نے اس کو دم کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ وہ بڑے دانے بھی ختم ہو جائیں گے اور چھوٹے دانے بھی ختم ہو جائیں گے۔ بعض اوقات وہ دانے ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ جو ستر و پردے والی جگہ ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں جو بدن چھپا ہوتا ہے اس کا چھپانا فرض ہے، تو اگر ایسی جگہ پر کہیں خدا نخواستہ دانہ نکل آئے، وہاں پر آپ کا ہاتھ یا آپ جو ہے وہاں تک دم نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پھر آپ نے مٹی کا ڈھیلا لینا ہے۔ مٹی کا ڈھیلا لے کر اس پر یہی وظیفہ پڑھ کے دم کر کے آپ نے اس دانے کے ارد گرد وہ مٹی کا ڈھیلا جو ہے وہ گول گول گھمانا ہے، اور پھر ایک دفعہ گول گھمانے کے بعد اس کے اوپر کراس کا نشان لگانا ہے۔ پھر اسی طریقے سے گول دائرے میں وہ مٹی کا ڈھیلا گھمانا ہے، اس کے بعد کراس کا نشان بنانا ہے۔ پھر تیسری دفعہ آپ نے گول دائرہ اس دانے کے ارد گرد بنا کر کراس کا نشان بنانا ہے۔ 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ دوپہر، 3 دفعہ شام۔ یہ 9 بار آیت کریمہ آپ نے صبح دوپہر شام پڑھ کر دم کرنا ہے انشاءاللہ۔ 3 بار پڑھ کے دم کریں گے، پھر 3 بار، پھر 3 بار، انشاءاللہ العزیز کی برکت سے وہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ سامعین عزیز وقار، یہ بہت مجرب وظیفہ ہے، کئی سالوں سے یہ وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے عنایت فرمایا ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ کریم نے اس کی برکت سے شفا عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ وظائف ہیں جو کئی سالوں کی محنت کے بعد ملے ہیں، آپ کو بڑی آسانی سے بتائے جا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ تکلیف آئے تو آپ خود بھی اس کو تجربہ کریں، آپ کے جاننے والے، آپ کے متعلقین، رشتہ داروں میں سے کسی کو تکلیف آئے تو آپ ان کو بھی بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ان کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ کوشش یہ کریں کہ آپ جو بھی وظائف آپ کو ملیں یہ یاد کر لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ کریم کا کلام ہے، پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور اللہ کریم کے کلام سے شفا بھی ملے گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں قرآن پاک میں وہ نازل کرتا ہوں جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہاں اللہ کریم نے مومنین فرمایا ہے، مومنین کا معنی یقین کرنے والے،
تو آپ نے دم میں علاج میں سب سے پہلے اپنا یقین رکھنا ہے کہ میں یہ علاج کر رہا ہوں، اس کی برکت سے اللہ کریم شفا عطا فرمائے گا۔ یقین آپ نے رکھنا ہے، اس کے بعد پھر یہ کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو شفا یابی ہوگی، اور ہزاروں روپے کے علاج سے، ہزاروں روپے کی دوائیوں سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی۔ بڑی آسانی سے اللہ کریم آپ کو دانوں کی اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا۔